الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وسنتہ الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ان بے شک اللہ اللہ لا یستحیی نہیں حیا فرماتا یا شرماتا ان کے یضربا وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما ہوا بعوض بعوضتن کا مطلب ہے مادہ مچھر کو ہی کہتے ہیں، فما یا جو فوقہا اوپر ہے اس کے، مطلب یہ مچھر کی مثال یا اس کے اوپر کی کوئی مثال، فوقہا کا مطلب یا اس کے اوپر، فاما تو رہے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما اور رہے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا، اراد ارادہ کیا، اللہ اللہ نے، بہذا ساتھ اس، مثلا مثال کے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیرن کثیر تعداد کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیرن کثیر تعداد کو، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، بھی ساتھ اس کے، الا مگر، الفاسقین فاسقوں کو۔ تو ایک بار ترجمہ کر لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے ایک کلیئر پکچر سمجھ میں آئے گا۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی ایسی مثال، ہوا مادہ مچھر کی ہو یا جو اوپر ہے اس کے، تو رہے وہ جو ایمان لائے، پس وہ علم رکھتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے جو انہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس مثال کے، وہ گمراہ کرتا ہے۔ تو وہ کیا پوچھ رہے ہیں، کیا ارادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مچھر کی مثال قرآن میں بیان کر کے، وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے، کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یذلو وہ گمراہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو گمراہ کرتا ہے وہ مینشن کیا جا رہا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر فاسقوں کو۔ تو اس آیت کا پری ٹیکسٹ، یہ بہت گہری آیت ہے، اور قرآن کی یہ کون سی مثال ہے؟ پہلی مثال جو ہے ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 17 18 19 20 تک مثالیں ہی تھی، ایک بارش کی مثال تھی، ایک نار کی آگ کی مثال تھی وغیرہ، یہ سب مثالیں ہم نے پڑھی پچھلی بار، آیت نمبر 17 سے لے کے 20 تک مثالیں ہیں سورہ بقرہ میں۔ تو یہ قرآن کی جو ہے ایک جو ہے تیسری چوتھی مثال ہے جو یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے، آلموسٹ تھرڈ مثال جو مچھر کی مثال دی جا رہی ہے آیت نمبر 26 میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس آیت سے کیا مقصد ہے؟ پچھلی آیتوں کو دیکھیں آپ، پہلے آیت نمبر 21 میں جو ہے تخلیق کی، ارتھ کا کریشن، انسان کا کریشن کے بارے میں، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کی، ہمارا پرپس آف ایگزسٹنس وغیرہ بتایا گیا۔ اس کے بعد تم انداد مت کرو، شریک مت کرو،
اور اس کے بعد جنت کا جو ہے ڈسکرپشن وغیرہ دیا گیا تھا، ثمرات کا ڈسکرپشن، جنت میں کیا کیا ہوتا ہے پچھلی آیتوں میں ڈسکرپشن دیا گیا تھا. پھر سڈنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیات میں ہاں ایک سورہ بنا کر لے کر آؤ جو مدنی آیت میں آیا تھا، اور جو ہے اس کے علاوہ اور کیا آیا تھا پچھلی آیت میں جنت کا ڈسکرپشن آیا تھا. پہلے سورے کی آیت آئی، ایک سورہ بنا کر لے کر آؤ، اس کے بعد جنت کا ڈسکرپشن آیا ہے، اس کے بعد مچھر کی مثال. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کنوے کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا کوئی کنیکشن ہے یا پھر پورا الگ الگ بریک ڈاؤن ہے؟ یہ بھی ہم سمجھیں گے. تو یہ ایکچولی ایک بریک ڈاؤن تو نہیں ہے، پورے آیت نمبر 21 سے لے کے اس آیت تک بھی کنیکشن موجود ہے اگر ہم تدبر کریں گے تو وہ کیا ہے؟ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کی کوئی ایسی مثال بنے، چاہے وہ مچھر سے اوپر کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی جانور، بڑا جانور، یا تو ایک برڈ ہو سکتا، یا تو ایک چڑیا، یا پھر ہاتھی کی مثال، کچھ بھی ہو سکتی. تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور رہے وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کو کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مچھر کے علاوہ کسی اور انسیکٹ کو بھی مینشن کر سکتے تھے، یا کسی ریپٹائل کو مینشن کر سکتے تھے، کسی ہاتھی کو مینشن کر سکتے تھے، مچھر کو ہی کیوں مینشن کیے؟ اس میں بھی غور و فکر کرنی چاہیے، تدبر کرنی چاہیے ہمیں. تو وہ اکثر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد ہم کو گمراہ کرنا ہے، یا پھر کیوں گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ انلیس ہم فاسقین نہ ہوں، کیوں گمراہ کرنا چاہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ تو یہ سب غور و فکر کی چیزیں ہم یہاں پر سمجھیں گے. تو یہ میں بھی پریٹیکس دینا چاہ رہی ہوں، جو ہے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں پریٹیکس دے کر بعد میں پوری کہانی سناتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو سنت مطلب جو ہے طریقہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ مثالیں بیان کرے پہلی بات، اور مثالیں بیان کرے، اور مثال بیان کرنے سے پہلے مقصد بتا دے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت پیاری سنت ہے، اور وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو. تو شان نزول کی بات جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کیا کنیکشن ہے ان پریویس آیتوں سے لے کر اس آیت تک. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین، تو یہ کہاں پر نازل ہوئی تھی آیات؟ پہلے وہ سوچے مدینہ میں، تو ایکسکلوزیولی مدینہ میں نازل ہوئی سورہ بقرہ، رائٹ؟ تو منافقین آڈینس کیا ہے؟ منافقین ہیں، احبر ہے، جوز ہے، اس طرح کے لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی، یعنی مثال کمثلی الذی استوقد نارا، پچھلی مثال گئی تھی آیت نمبر 17 جیسا ہم نے کہا، اور مثال او کصیب من السماء آیت نمبر 20 میں سیکنڈ مثال گزری. تو یہ رہی اب تھرڈ مثال. تو منافقین نے کہا کہ اللہ اس بات سے بلند تر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان کرے، ایک ڈیوائن مثالیں بیان کرے جس سے ہم کو عبرت حاصل ہو اور ہم عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو مچھر کی مثال بھی بیان کرتا ہے اور نہیں شرماتا. اور کیوں کہا انہوں نے اس طرح؟ تو دوسری روایت آئے تو ہم سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب سیکنڈ اوپینین یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں مکھی یا ہاؤس فلائی کے بارے میں ڈسکس کیا، مچھر کے بارے میں ڈسکس کیا، ہاؤس فلائی کے بارے میں ڈسکس کیا، مکھڑی کے بارے میں ڈسکس کیا، تو یہ مثالیں کیوں بیان کی؟ جس کا ذکر سورہ حج میں ہے، سورہ عنکبوت میں ہے، عنکبوت مطلب اسپائڈر. تو یہود نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان حقیر چیزوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے لیے جو ہے حقیر چیزیں تھی، تو ان کا ذکر کر کے کیا ارادہ کرتا ہے؟ یہی آیت میں ہم نے ٹرانسلیشن پڑھا نا، کیا ارادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثالوں کو بیان کر کے؟ تو یعنی قرآن اتنی مقدس بڑی کتاب ہے، تو اس اتنی بڑی کتاب میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں حقیر چیزیں بیان کرتا ہے؟ یہ ان کا ڈاؤٹ تھا. اور یہ بھی کہا گیا کہ مشرکین نے کہا کہ ہم ایسی چیزوں کی تو عبادت نہیں کرتے. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ لوگوں کے نام لے کے، یہ ایگزامپلس لے کے؟ کیوں؟ ہم تو یہ چیزوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو آئیڈل ورشپ کرتے تھے، رائٹ؟ تو آئیڈلس کی بات کر لینا تھا، یہ حقیر چیزیں کیوں؟ اس سے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ وہ ان لوگ کا سوال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ کفار اور منافقین جب قرآن کا چیلنج کا جواب دے رہے تھے، کیا تھا قرآن کا چیلنج؟ ایک ایسی صورت لے کر آؤ. تو یہ چیلنج دیا گیا تھا ان کو. تو انہوں نے اعتراض کیا، نہیں لا سکے، وہ ایک صورت بھی نہیں لا سکے، ایک آیت نہیں لا سکے، ایک جو ہے لفظ نہیں لا سکے.
تو ایسی مثالوں کا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کا کویشچن تھا، تو اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی حیا نہیں کہ وہ مکھی، مکڑی یا مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین چیزوں کی مثال بیان کرے، کیونکہ یہ اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے کریشن دیکھیے، ماسکیٹو کا کریشن، اس کے اندر ہاؤس فلائی کا کریشن دیکھیے، اس کے اندر کتنے آئیز ہوتے ہیں. ایک ہاؤس فلائی سامنے بیٹھتی ہو تو اس کو اطراف پورا دکھتا ہے، کیونکہ اس کے کتنے مرر امیجز ہے اس کے آئیز میں، یہ غور کرے. تو مائکرو لیول سے کتنی جو ہے گریٹ ہے یہ کریشن، تو اس کے لحاظ سے بھی یونیک ہے. تو تم اس میں غور و فکر کرو، پھر میری مثال میں غور و فکر کرو، پھر میری قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرو، یہ سب کہا گیا ہے. تو یہ مقام اعتراض نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی مہربانی کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرسی ہے کہ ہم کو ایسی مثال کے ذریعے وہ بات سمجھاتا ہے. تو اگر ہمارے ٹیچر کلاس میں سمپلی 4 لائن بول کر ریڈنگ کر کے چلے جا سکتے، ایسے بھی ٹیچرز ہوتے، مگر ایسے ٹیچرز ہوتے جو ہم کو پسند آتے، جو ایگزامپلس، لٹرل ایگزامپلس دیکھ کے سمجھاتے. تو کیا ہم کو ایگزامپل دینے والے ٹیچر نہیں پسند آتے؟ تو اسی طرح تو یہ مرسی تو اور نہیں تو کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف باتوں کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھانے کی جو ہے ہم کو مثالیں بیان کی ہے. اور یہاں اب قرآن مجید کی یہ مثال مچھر کی بیان کی ہے. تو ان اللہ لا یستحیی، تو یستحیی کا لفظ جو ہے استحیا سے ہے، اور وہ ورڈ حیا سے ہے. جیسا حدیث میں ہم سنتے ہیں نا، حیا ایمان کا جز ہے بول کر ہم 40 حدیث میں پڑھے تھے. حیا سے ورڈ یستحیی ہے. تو لیٹس بریک اٹ ڈاؤن. یا حیا کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہا یا اور یا ہے. تو حیا، تو اللہ کے پاس کیا یہ اینٹائٹی حیا بھی ہوتی ہے جو ہیومنس میں ہوتی ہے؟ حیا تو ہیومنس میں ہوتی. تو غور و فکر یہ کریں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے کریٹر ہے، کیا وہ بھی حیا کرتا ہے؟ تو حیا یہ کانٹیکس میں کیا ہے؟ سینس آف ماڈیسٹی، ڈیسنسی، شائنس، کوالٹیز دیٹ پریزرو ڈگنیٹی، اور ہماری رسپیکٹ اور ڈگنیٹی مینٹین ہوتی ہے اگر ہم حیا کرتے ہیں. تو حیا کا مطلب ہوتا ہے خود کو ایسے کام سے روکنا جو انسان کے اوپر عیب لگاتا ہو، جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو. جو فیمیلز حیا کرتے نان محرم سے، مرد سے، تو وہ بھی تو ایک حیا ہے. تو استحیا سیم روٹ ورڈ سے ہے، ٹو فیل اور ایکسپریس ماڈیسٹی اور شائنس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فیل کر رہے ہیں یہاں پر؟ ایک ماڈیسٹی اور شائنس کس چیز سے، وہ بھی ہم سمجھیں گے. تو یہاں پر ایکچولی جو ہے یہ ورڈ جو ہے تا مبلغہ ہے. مطلب یہ کہ عربی گرامر میں تا ایڈ کر دیے تو جو ہے ایک ایمفیسس دلاتا ہے. وہ بات ہم جو کہہ رہے ہیں، جس طرح تنوین کسی بات کو ایمفیسس دلاتا ہے، اسی طرح انٹینسیفائی کرتا ہے اس بات کو سٹریس دے کے یا پھر ایمفیسس دے کے. تو انڈیکیٹس معمولی حیا نہیں ہے وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا. ہم معمولی حیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروفاؤنڈ حیا کرتے ہیں. ایوری تھنگ پروفاؤنڈ. اگر ریپ کا ورڈ ہے تو وہ ایکسٹریم لیول کا ورڈ ہوتا ہے ڈکشنری کا. اسی طرح یہ جو ورڈ ہے یستحیی، جو استحیا سے ہے اور استحیا حیا سے ہے، وہ ایک انٹینس اور پروفاؤنڈ ورڈ ہے ماڈیسٹی یا شائنس بیان کرنے کا. تو ایک اور ورڈ جو ہے سیر بول کر آتا ہے اسی میں، تو وہ جو ہے ایک انر اسٹیٹ ہے، ایک پروسیس بیہائنڈ دا ماڈیسٹی. خیر ہم یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیٹڈ حیا کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ہاں ایک اور میننگ آتا ہے، مفسرین نے بتایا ہے یخشا. تو آپ غور کریں، یہ بھی اپلائی ہوتا ہے یہاں پر، جس کا معنی کیا ہے، کیا کیا جا سکتا. شائنس جو ہے فیئر سے ریلیٹڈ. ہم کسی کا خوف کر کے شائنس کرتے ہیں. کیا خوف کر کے فیمیل شائنس کرتے ہیں؟ یہ خوف کر کے کہ کیا ہم ایکسپوز ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، ہمارا سر ڈھانکنا ہے، یہ جو بھی ہم حیا کرتے ہیں تو ایک خوف سے، تو وہ یخشا بھی ورڈ آتا ہے. تو یہاں پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوف کے جذبات کے ساتھ جو ہوتا ہے شائنس، وہ نہیں کر رہا ہے. جیسے کسی کام کو کرنے سے اللہ کا ڈر یا عزت اور تعظیم کی وجہ سے رک جاتے ہیں ہم، وہ حیا نہیں ہے. تو یخشا از ناٹ سو سوٹیبل ہیئر. یہاں پر استحیا اور حیا اپلائی کرتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے نہیں ڈرتا، فلاں کے اعتراض سے یا فلاں ہمارے پاس ہاں لوگ کیا کہیں گے بول کے وہ فیئر سے بھی حیا کرتے، تو ویسا تو نہیں ہے. ہم جینٹس کے سیکشن میں نہیں جاتے، لیڈیز کے سیکشن میں رہ کے حیا کرتے، وہ والی ڈر کے حیا نہیں ہے.
اللہ सुब्हान तआला किसी से नहीं डरता, तो किसी की क्रिटिसिज्म से नहीं डरता, वो क्या बोलेंगे तो हम ये करेंगे, ऐसा नहीं है। क्रिटिसिज्म से भी नहीं डरता, कि वो अपनी किताब में जो चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है, अपनी मर्जी से मिसाल देता है। कोई अल्लाह सुब्हान तआला को रोक टोक नहीं है कि कैसी मिसाल देना, किस तरह की देना। जो ज्यू सवाल कर रहे थे ना, कैसी मिसाल है ये, हकीर मिसाल क्यों दिए, तो मर्जी अल्लाह सुब्हान तआला की। वो हया नहीं करता, शर्माता नहीं, उसको पूरा अख्तियार है, ये बोलने का मतलब है। तो यहाँ एक और हकीकत जो हमें पता होती है कि अल्लाह सुब्हान तआला भी हया करता है, और अल्लाह सुब्हान तआला का नाम खुद अल हय्यू है, अल हय्य है, जो 99 नेम्स में अल हय्य भी मौजूद है, द मोस्ट शाई एंड द मोस्ट मॉडेस्ट। तो किस फॉर्म में मॉडेस्ट और शाई है वो हम समझेंगे। शाइनेस टू रिजेक्ट दुआस, सुभान अल्लाह। शाइनेस टू पनिश और डिले फॉरगिवनेस, अल्लाह सुब्हान तआला हमारी दुआ को रद्द करने शर्माता है। अल्लाह सुब्हान तआला जो है माफी जो है डिले करने शर्माता है, सुभान अल्लाह। अभी कितनी मर्सी अल्लाह सुब्हान तआला की यहाँ पर डिस्क्राइब की जा रही है, देखिए। शाइनेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, आखिरत में अल्लाह सुब्हान तआला शर्माएगा, और जो बिलीवर्स हैं उनके, बिलीवर्स 100% सही तो नहीं हो सकते ना, उनके पास भी कुछ ना कुछ जो है सिंस होंगे, तो वो सिंस को कवर करेगा अल्लाह सुब्हान तआला। शाइनेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, सुभान अल्लाह। यस्तही से हम कहाँ तक जो है हम डिराइव कर सके, अन यजरिबा मसला। तो कुरान के साथ साथ हमको चाहिए कि जो 99 नेम्स है उनका भी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते जाएंगे तो बहुत हमको कोरिलेशन मिलेगा। तो अन यजरिबा मसला, तो टू गिव एन एग्जाम्पल, तो द वर्ड मसलन यहाँ पर असल जो है माँ जो आया है, अन यजरिबा मसला, अगर हम माँ ऐड करेंगे तो और ज्यादा यहाँ पर मीनिंग बनेगा। तो अरबिक एक्सप्रेशन में जो है कहा जाता था कि यहाँ पर अगर कोई बहुत भूखा है, कोई जो है फकीर आदमी बहुत भूखा है, तो अ, माँ शैइन माँ, कुछ ना कुछ तो दे दो। तो ये ऐसी मिसाल है, कुछ ना कुछ जो है जो है कुछ ना कुछ एक मिसाल है, सबसे छोटी सी मिसाल ही सही। तो बेर मिनिमम की मतलब की बात आती है, अगर आप नहीं समझे तो आगे समझेंगे। तो ये माँ जो है, अदर वर्ड में अल्लाह हैज नो एम्बैरेसमेंट, कोई हेसिटेशन नहीं है, जो भी एग्जाम्पल देना चाहे वो दे सकता है। तो हाँ, एग्जाम्पल मसलन की जब बात है, अन यसरिब मसला, तो मसला एग्जाम्पल्स क्या इंपॉर्टेंस है हमारे स्टडीज में, जो भी हम एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे दुनिया की एजुकेशन है, कुरान की एजुकेशन है, तो क्या मिसाल देने से हम कितना इजीली समझ जाते। तो एक फिलोसफी है, एजुकेशनल फिलोसफी है, वो फिलोसफी अल्लाह सुब्हान तआला की सुभान सुभान अल्लाह सुन्नत है। हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, हम भी टीचर्स होते हैं, तो अगर हम अपने बच्चों को मिसाल देकर समझाएं तो हम भी जो है वो उसमें भी अजर है हमारा, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह सुब्हान तआला की बहुत बड़ी जो है प्रिंसिपल है, जो यहाँ पर अप्लाई किया है। इसलिए कुरान जो है, कुरान का इल्म वाकई में जो इल्म है जिसमें मिसालें बयान की गई है, तो अल्लाह सुब्हान तआला खुद बता रहा है, मैं कुरान आसान कर चुका हूँ, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्री, इतना आसान कर दिया हूँ मैं कि उसमें मिसालें भी बयान करके मैं समझाता हूँ, और जो है स्टोरीज बयान करके तुमको जो है इबरत दिलाता हूँ। तो हमको स्टोरी बताने से या मिसाल बताने से हम कितना इजीली समझ जाते, राइट, छोटे बच्चे या हम भी, एजलेस बड़े लोगों को भी पसंद है स्टोरीज और मिसालें। तो अब मिसाल के तौर पर हम किसी अकीदे की लंबी बुक पढ़ रहे हैं तो हम कितना बेजार हो जाते हैं, कितना कुछ है। अब इब्ने कसीर में लेकर बैठूं तो मैं इतने घंटे निकल जाते उसमें, और समझ में जो है एक या दो पेज आते, बाकी का हम भूल भी जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन किसी दूसरों को सुनाने भी नहीं आता हमको, हम क्या पढ़े। तो अगर हम कुरान के बारे में एक मिसाल ले लिए या एक स्टोरी ले ली, तो वो स्टोरी दूसरों को सुनाना कितना इजी होता। तो उस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको इजी करते गए हैं कुरान। तो एंड अल्लाह जब वो बोलता है, व्हेन ही स्पीक्स, ही इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। हम सूरह कहफ में भी डिस्कस कर लिए, असहाबे कहफ का कितना इजीली सिंपल डिस्क्रिप्शन दिए, प्रीटेक्स्ट दिए, मिसाल दिए, क्यों बयान किए वो बोल दिए, फिर डिटेल थोड़ा बोल दिए, और हमको इजीली समझ में आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। अगर ये आयत के वॉल्यूम्स ऑफ वॉल्यूम्स हम तफसीर निकाल सकते हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक आयत में हमको सब समझा दिए, सुभान अल्लाह। ये है कुरान की जो है शान। तो वही रीजन है एग्जाम्पल क्यों दिया गया है। अब जो है आजकल जो है ये प्री स्कूल टीचिंग का जो है बहुत कॉमन कोर्स हो रहा है ना, तो लोग प्री स्कूलिंग में क्या होता है बताएं। तो अगर कोई मास्टर डिग्री की कुछ क्लास है प्री स्कूल्स में, तो अगर आपको जो है
وہاں پر ایز اے پری اسکول ٹیچر آپ کو جوائن ہونا ہے تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے بچوں کو سمجھانے کے لیے؟ ایکسپریشنس. تو وہ اب ایک لائن کے بارے میں بچوں کو سمجھا رہے ہیں تو لائن کے ایکسپریشنس. تو یہاں پر عربک کے جو ورڈز اللہ سبحانہ وتعالیٰ چوز کرے وہ ورڈز میں ہی اتنے ایکسپریشنس ہے سبحان اللہ. تو یہاں پر یہ بھی ہم سمجھے کہ کتنا ایزی قرآن ہے. وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کا جو ہے یہاں پر ڈسکرپشن میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سو دیٹس ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک خاص سنت ہے مثال بیان کرنا. ما بعوضۃ، ما جو ہے یہاں زید ہے تاکید کے لیے، یعنی کوئی بھی مثال کسی بھی چیز کی مثال. تو بعوضۃ کا مطلب ہم مچھر پڑے رہے تو ایکچولی اس کا ٹرانسلیشن میں مچھر بولتے تھے، مادہ مچھر پڑے ہم، مگر وہ ایکچوئل مچھر بھی نہیں ہے. مچھر کا ایک سب سے اسمالسٹ پارٹ، سب سے اسمالسٹ پارٹ آف مچھر، اور وہ بھی فیمیل مچھر. ہم آگے ڈسکس کریں گے فیمیل کیوں فیمیل وہ بھی پڑھیں گے. اور بڑا مچھر، مچھر کا میننگ تو بخ ہے اٹ سینس. اگر عربک میں آپ گوگل کریں گے یا پھر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ایکچوئل مچھر کا میننگ ہے BAQ بخ. مگر یہاں پر باؤزتن، باؤزتن مینس اسمالسٹ پارٹ آف، اسمالسٹ پورشن آف اے مچھر. تو کیا ہو سکتا ہے وہ مچھر ہی اتنا چھوٹا، اس کا بھی اسمالسٹ پورشن. تو اتنے لیول کی بھی مثال بیان کرنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں شرماتا. یہ ہے اتنا جو ہے انٹینس بات کی گئی ہے. اے ٹائنی فریکشن آف اے ماسکیٹو، وہ اس کا ونگ کا مچھر کے پر کے برابر، یا پر پہ بھی جو ہے اسمالسٹ، یا پھر ایک بیبی ماسکیٹو کی لاروا کی بھی بات ہو سکتی ہے. لاروا کا بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں، اللہ بہتر جانے. تو ایک فلی گرون مچھر کی تو بات نہیں ہے، یہ کنفرم ہے. عربک لنگوسٹیکلی ہم بات کریں گے تو دس واز اے اسمالسٹ انویزیبل. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کل ہم ڈسکس کیے تھے پیبلز کا مطلب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں اس آیت میں ہم پیبلز پڑھے، کیوں عرب لوگ پیبل سے کاؤنٹ کرتے ہیں. تو تم کاؤنٹ کرو ان پیبلز کو لے کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ورڈ مینشن کیا قرآن میں. تو یہاں پر بھی عرب کے لیے سب سے اسمالسٹ ویزیبل انسیکٹ ان کے لیے بعوضتن ہوتی تھی، اس لیے یہ ورڈ یوز کرے. اس دور میں تو مائکروسکوپ وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا، اتنی نالج نہیں تھی. تو ان کے لیے اسمالسٹ ویزیبل تھنگ عرب آئی کے لیے بعوضتن ہی تھی. کچھ مفسرین کہتے ہیں the smallest kind of creature barely visible to Arab eye. تو بعوضہ سے مراد مچھر، اور مچھر سے بھی مچھری، فیمیل مچھر بعوضتن کہا گیا ہے. وہ ایک فیمینین ورڈ ہے عربک گرامیٹیکلی، اس لیے فیمینین مؤنث یوز کیا گیا ہے. تو مچھر کی تو 200 ایسی اسپیشیز ہیں جس میں صرف فیمیل خون سک کرتی ہے. فیمیل اینوفیلس ماسکیٹو ہی سک کرتی ہے نا، تو اس لیے ایسے فیمیل اسپیشیز ہی سک کرتی ہے، اور جو ہے پوری سائیکل ان کی ہیومن بینگ کے اندر ہوتی ہے. تو ہم نے ڈسکس کیا ایک لاروا ہو سکتا یا پھر مچھر کے پر کے برابر، یا پھر اس سے چھوٹا مچھر کے سب سے اسمالسٹ پارٹ. مگر یہ بھی ہو سکتا کہ مچھر کے اوپر ایک پیراسائٹ رہتا ہے اٹ سیمس. تو وہ پیراسائٹ جو اس سے مچھر سے نیوٹریشن ڈیرائیو کرتا، مچھر اتنا چھوٹا، اس کے اوپر ایک مخلوق ہے جو اس کی سکن سے نیوٹریشن ڈیرائیو کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی مثال دے سکتے ہیں. واللہ علم. تو ہم صرف جو ہے ایکسٹرنل کو دیکھتے ہیں، ہم انٹرنل وہ مچھر کے اندر کتنے میکانزم ہے ڈسیکشن وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو اتنے لیول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے. مچھر پر بھی مارتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے. تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امیزنگ کریشن. تو بہرحال مچھر کو پیدا کرنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک ایسی مثال ہے جو ان جو ہے احبر اور مشرکین اور ایون ہر جنریشن کے لوگ، تمام امت کو جو ہے غور و فکر کرنی چاہیے کہ سب سے چھوٹی چیز سے بھی بڑے سے بڑا کام لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو کیا مطلب ہے چھوٹی چیز سے بڑا کام؟ مچھر، اے ماسکیٹو کین بی اے کاز آف کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو سکتی ہے سالانہ، اینولی. آپ دیکھیے کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ملیریا کی وجہ سے، سیریبرل ملیریا، یہ ملیریا، ڈینگی وغیرہ، کتنے قسم کے، یلو فیور، کئی قسم کے فیورز ہیں. ہم میڈیکل فیلڈ میں ہیں، ہم کو پتا ہے. تو ایک چھوٹی چیز کتنے لوگوں کی، اس لیے یہاں پر مچھر کا ذکر کیا گیا ہے. وہ اتنی جو ہے امیزنگ کریشن ہے. اور ہاں یہاں پر آپ غور کریں ہسٹری، when we go back to Islamic history، نمرود کی موت کا سبب بنا تھا مچھر. آدمی اسٹیٹس میں بڑا ہو یا چھوٹا، نمرود تو جو ہے اتنا جو ہے اسٹیٹس اس کا بڑا تھا، پھر اس کی موت تو مچھر کی وجہ سے ہوئی.
تو ریگارڈلیس آف اسٹیٹس موت آتی ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑتا اور کسی کی بھی کاز آف ڈیتھ بن سکتا ہے. تو ان مثالوں سے جو ہے کئی عبرتیں حاصل کر سکتے ہیں ہم، جو ہے یہاں پر مینشن بھی نہیں کیے مگر ایسی عبرتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا. تو یہاں پر ناٹ اونلی قرآن، حدیث میں بھی مچھر کا ذکر کیا گیا ہے. کس کس ٹاپک پر ذکر کیا، کس موضوع پر ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے. تو حدیث میں مچھر کے پر کی لیول، تو یہ دنیا کیا ہے، یہ ساری دنیا کیا ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جو بولتے ہیں یہ محاورہ بھی ہے رائٹ، تو یہ واقع میں حدیث سے ڈیرائیو کیا ہوا محاورہ ہے جس کے پیچھے ہم اتنا بھاگتے ہیں اور جس کو اکٹھا کرنے میں ہم دن رات بزی ہیں، دنیا کو اکٹھے کرنے میں، اور جس کی محبت میں ہم بری طرح گرفتار ہیں، وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جس سے چھٹکارا پانا اور جس سے باہر نکلنا اور جس سے فرصت پانے کا حکم، کسی کو جو ہے ہم قرآن سیشنز کی جو ہے انویٹیشن دیتے ہیں تو ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا ہے. تو جس سے فرصت پانے کا حکم، اپنی آخرت کے لیے سوچیں کتنا مشکل کر لیا ہے ہم نے، اپنی لائف کو کتنا بزی کر لیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی مثال اس سے بیان کرتے ہیں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں مثال دی، یہ ایک ڈیوائن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ obviously جبریل علیہ السلام انفارمیشن لائے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے. یہ بھی بات پتا چلتی ہے. اور دوسری حدیث میں بھی مچھر کا ذکر کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، ایک ایسا ہیلدی شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہ رکھے گا. یعنی ویسے تو اس کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہوں گے، اس کا جو ہے شان شوکت ٹھاٹ باٹ، اس کا فیم ریپوٹیشن سب ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مچھر کے پر سے بھی حقیر ہوگا. تو یہ اس حدیث کے بارے میں جو ہے ہم اتنا ہی ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر. تو بہت گہرائی ہے اس حدیث میں بھی، کس کے بارے میں ایکچوئل ڈسکس کیا گیا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے ہم کو؟ مچھر کی مثال جو ہے لوگ پوچھ رہے تھے کیوں مثال بیان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیا بولنا چاہ رہے، وہ سوال کر رہے تھے احبر اور جو ہے منافق، کہ ان کا جواب ہی جواب ہے اس میں. کسی چیز کا منیمم ریفرنس بیان کرنے کے لیے، اب جو چیز ہماری نظروں میں کچھ نہیں ہے، ان کی نظروں میں کچھ بھی نہیں تھا مچھر عرب آئی کے لیے، تو جس کو ہم معمولی سا انسیکٹ سمجھتے ہیں وہ اتنا ڈیڈلی انسیکٹ ہے. فما فوقہا اینڈ سم تھنگ ایون مور بگر فار فیچڈ، اس سے اوپر کی مثال بھی جو ان امیجنیبل ہے، کچھ بھی اس کے اوپر کی مثال ہو سکتی ہے. تو کیا قرآن صرف مچھر کی یا ہاؤس فلائی کی مثال یا پھر اسپائڈر کی مثال بیان کیا ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بڑی مثالیں بھی دی ہے جس طرح یہاں پر مینشنڈ ہے. سب سے پہلے ہاؤس فلائی، ان یسلبہم دھوبہو جو ورڈ آیا ہے فلائی کے لیے، شیان، اٹ یوزز دا فلائی، دا فلائی از بگر دین دا بوادا، بوادا مچھر، فلائی دھوبہو ہے اس سے بڑھ کے ہے، فلائی تھوڑا بگ ہے نا آرکیٹیکچر میں. ان اوحانا البیوت لبیت عنکبوت، عنکبوت اسپائڈر از ایون مور بگر، اس کے پاس زیادہ لیگز ہیں، اس کی زیادہ جو ہے مورفولوجی ہے اس کی، تھوڑا اور بڑا ہے. اس کے بعد طیور مینشن کیا گیا ہے، برڈز مینشن کیا گیا ہے قرآن میں. تو تب انہوں نے سب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ سب، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چن لے ان کے بارے میں بیان کرے، جس کو نہ چنے وہ نہیں لے، جس کو چاہے وہ لے لے. اور آپ دیکھیے کہ جو چیز جتنی چھوٹی ہے نا اتنی مائکرو لیول پر اتنی ہی جو ہے بنانی مشکل ہوتی، ویری کمپلیکس. کیا کوئی سائنٹسٹ مچھر آج تک بنا پایا؟ نہیں بنا پایا. روبوٹس بنا لیے تھے بڑے بڑے مگر چھوٹے سا مچھر نہیں بنا سکے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، for those who believe. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، فَيَعْلَمُونَ یعنی صرف جو لوگ آلریڈی بلیو کر لیے نہیں، جو لوگ جو ہے بلیو کرنا چاہ رہے ہیں. دیٹ مینس یہ آیت کور کرتی ہے ایون جو ایمان نہیں لائے وہ لوگ چاہ رہے ہیں ایمان لانا، تو ان کے لیے بھی ہے یہ آیت، ایک سائن اینڈ میریکل ہے اس میں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، دس از اے پاسٹ ٹینس ورب، فعل ماضی ہے اس میں.
that is they believed. However verbs में जो है sometimes जो है verbs में उससे ज्यादा भी बताया जाता है, मतलब ये फेले माजी जो है ये इसमें मोर देन जस्ट उसका बेसिक टेंस जो है ये होता है, जिस तरह यहाँ पर दोज हु बिलीव एंड दोज हु आर लुकिंग टू बिलीव, फ्यूचर टेंस हो गया ना, जो बाद में बिलीव करेंगे, तो ये पूरा कवर करता है इसमें। तो ये केस में आमनु ऑल्सो कैरीज ए सेंस ऑफ कंटिन्यूटी और डिजायर, तो ये कॉन्टेक्स्ट में दो भी अप्लाई होते हैं, सिर्फ बिलीव करे सो लोग नहीं है, जो चाह रहे हैं वो भी कवर्ड है इस आयत में। तो यहाँ पर ये तलबुल फेल भी है, जिसका मतलब है सीकिंग टू परफॉर्म एक्शन, जो अभी हम समझ गए, हु आर लुकिंग टू बिलीव, जो ईमान लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट वर्ड इस फ्रेज का है हकू। हक का मतलब क्या है? सच्चाई, ट्रुथ। क्या हक का मतलब सिर्फ ट्रुथ है? क्या हक का मतलब सिर्फ ट्रुथ है? नहीं, एक और मीनिंग जो है, ट्रुथ एक पर्पस के साथ। तो हक क्या है? ट्रुथ प्लस पर्पस, तो सिर्फ ट्रुथ नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में बता रहे हैं खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कायनात, स्काईज, आसमान और जमीन एक पर्पस, एक हक के साथ बनाए। तो हक क्या ट्रुथ के साथ बनाए? ये तो मीनिंग नहीं बनता। एक ट्रुथ प्लस पर्पस के साथ बनाए, ताकि इंसानों को वहां भेजे, उनको टेस्ट एंड ट्रायल करे, कौन बेहतर है आजमाए। तो हक का मतलब सही भी, सॉरी नॉट सही, द राइट, किसी का हक, एक्चुअली जो उर्दू में बोलते हैं उनका हक मारा गया, जो जैसा बोलते हैं, तो हक के बारे में भी एक्चुअल हक है। तो somebody's right is also there. तो हक अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम, अल्लाह हैज द राइट टू गिव दिस एग्जांपल, अल्लाह को पूरा हक है कि ये इस तरह की मिसाल दें, क्योंकि उन्होंने कायनात बनाई। तो ये भी मतलब आता है यहाँ पर। सो एंड इट्स वर्दी ऑफ गिविंग, किसी को जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतना वर्दी है, ही इज द क्रिएटर, उतने वर्दी है, तो कुछ भी मिसाल दे सकते हैं बिला बिला झिझक, विदाउट हेसिटेशन। तो यहाँ पर हक में क्या आता है? ट्रूथफुलनेस, पर्पसफुलनेस, राइटफुलनेस, अप्रोप्रिएटनेस, सब कुछ कवर्ड है एक लफ्ज में, हक में। तो कुरान ऐसे लफ्ज यूज करता है। तो ये एक बात है यहाँ पर। यहाँ पर मैं एक छोटा सा जो है रीजन दूंगी, अगर हम किसी दूसरी बुक पढ़ते हैं, तो क्या हम जिस तरह एक हक में पूरे मीनिंग्स कवर्ड आ रहे हैं, तो क्या हम दूसरे बुक्स अब जब हम पढ़ते तो हमको उतना इंटरेस्ट नहीं आता, हाँ हमको ये भी मालूम है बोल के हम स्किप कर देते। मगर कुरान में हम कोई ऐसा वर्ड हक तो हक ही से हमको मालूम बोल के स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हक के पीछे इतने मीनिंग्स हैं जो आप गौर करें। तो तभी हम अमल कर सकते हैं जब हमको मल्टीपल चीजें पता होती हैं एक लफ्ज में से। तो व्हेन वी स्टडी कुरान वी स्टॉप एट एवरीथिंग, हर आपको ईमान, अभी हम देखें यहाँ पर इसमें के फअम्मल लदीना आमनु फयअलमुना अन्नहुल हक़, तो हाँ ईमान ला लिया सो वाले है ना बोल के हम ये स्किप करके आगे भाग सकते हैं? नहीं, कितनी बड़ी बात है फॉर दोज हु आर लुकिंग ऑल्सो। अगर कोई वेस्टर्न जो है अमेरिकन है जो ईमान लाना चाह रहा है, तो इस मिसाल से भी वो जो है इबरत हासिल करके ईमान ला सकता है। तो हमको जो है एक एक लफ्ज पे रुक कर, समझ के, ठहर ठहर कर पढ़ने की जरूरत है। मेरे एंड या अल्लाह, यहाँ पर एक छोटी सी दुआ मेंशन करना चाहूंगी, या अल्लाह वन डे ओपन द डोर्स ऑफ विजडम फॉर अस, एक एक लफ्ज को समझने की हमको जो है विजडम दे, अकल दे। ओपन माय हार्ट, हमारे कल्ब को कुशादा कर दे, कि जो आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं हम उसको समझें और अमल में तब्दील करें, और आप जो बयान करना चाह रहे हैं उसको वाकई में अप्रिशिएट करें। क्योंकि वो जो है मुनाफिक अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, इसलिए हकीर जान रहे थे इस मिसाल को। हम नहीं समझते, हम तो ईमान लाए। मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम, बाय द वे फ्रॉम द मास्टर, ये अल्लाह की तरफ से है। मिर रब्बिहिम दूसरे मीनिंग में आता है दे रिमेन हम्बल इन द रीडिंग ऑफ द बुक, कौन? जो ईमान लाए, वो क्या समझते हैं? ये अल्लाह की तरफ से है, जो भी मिसाल है हम उसको एक्सेप्ट करना है। मगर उन लोग क्या करे थे मुनाफिकीन? वो लोग एक्सेप्ट नहीं करे, हकीर जाने, ये अल्लाह की तरफ से है मान के भी हकीर जाने। क्या मुनाफिकीन ने ईमान नहीं लाया था? उन्होंने कलमा पढ़ा था, मुनाफिकीन ने, मदीना में जो मुनाफिकीन थे उस दौर में, उन्होंने कलमा पढ़ा था। कलमा पढ़ के भी दुनिया की ख्वाहिशात रखे वो लोग, और जो है दीन का मिसयूज करे, गलत इस्तेमाल करे। तो हम जब यहाँ पर जो है मिर रब्बिहिम से एक और चीज है, मिर रब्बिहिम के बदले अल्लाह सुब्हानहू तआला के 99 नेम्स है, उसमें रब भी एक है।
تو رب کیوں یوز کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ من معلہم، ٹیچر بھی بول سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ٹیچر اگزامپل بیان کر رہے ہیں. ہاں، من اللہ بھی بول سکتے تھے کیونکہ اللہ بھی ان کا نیم ہے. من ربہم کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ یہاں پر وہ غور کریں. تو ہم کیا ہے، ایک جو ہے ہم سلیو ہیں، یہ بتانا. جہاں بھی رب رب ورڈ آتا ادھر ہم سلیو بن جاتے، ریمائنڈ کیا جاتا کہ ہم سلیو ہیں جہاں جہاں قرآن میں رب ورڈ آیا. ہاں، تو ہم قرآن کو ایک سلیو کی طرح پڑھیں، ایک اسٹوڈنٹ کی طرح بھی نہیں. اسٹوڈنٹ کچھ اسکپ کرتا، کچھ اپنا پسند کا پڑھتا، موڈ سے پڑھتا اسٹوڈنٹ، اس طرح نہیں. ایک سلیو بن کر پڑھیں تو آپ کامیاب ہوں گے اس قرآن کو پڑھنے میں. تو ہاؤ ڈز اے سلیو لرن انسٹرکشنز؟ ایک ایک چیز کو پکڑ کے، یہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹی چیز کو بھی ہم کو نہیں چھوڑنا ہے. زبر زیر کا بھی کیا میننگ ہے وہ ہم کو کیوں سمجھنا ہے؟ کیونکہ ہم ایک سلیو بن کے پڑھ رہے ہیں. تبھی ہمارے اندر ایک ہیوملٹی آتی. اور یہ جو انا رہتی، یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، جو یہ اسکالر صحیح ہے، وہ بنا پرائڈ سے ہم اب جب دعا کر کے ہمارے دلوں کو کھول دے، ہم کو حق اور باطل کے بیچ میں سمجھا دے، ایسی دعائیں کر کے ہیوملٹی سے ہم ایک ایک لفظ زبر زیر کو مائنڈ میں رکھ کے، گرامر مائنڈ میں رکھ کے پڑھیں گے، تو کیا ہم ایک سلیو کی طرح اسٹڈی کریں گے؟ تو کیا ہم جو ہے ایمان میں پختہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہمارا. تو یہاں پر برحل اس آیت میں میروبہم وغیرہ سے اور حق کے بعد میں ایروگینٹ پیپل جو ہے، جس طرح منافقین تھے اور جیوز تھے، انہوں نے ریجیکٹ کیا. while the faithful، ہم بلیورز ریفلیکٹ کرتے ہیں اس مثال سے. اتنا ہی بولنے کا مطلب ہے. تو ان کے رب کی طرف سے اتارتا ہے اللہ عالمین. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے. یعنی مثال کو قبول کرنے میں سب لوگ ایک طرح سے نہیں ہوتے. کچھ لوگ مثال سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو بلیورز، اور فکر کرتے ہیں. اور ان میں سے سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھاتے؟ جو ایمان رکھتے اور عمل بھی کرتے. خالی ایمان لانے والے بھی نہیں، ایمان لانے والے اور عمل کرنے والے ہی فائدہ اٹھاتے. تو قرآن کیوں آئی ہے؟ کیا ہم کو جو ہے خالی پڑھ کے ناظرہ پڑھ کے بند کرنے کے لیے آئی ہے کیا قرآن؟ نہیں، پڑھ کے اس پہ عمل کرنے. وہ عمل کریں گے تو سوسائٹی میں بھی فائدہ ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہوں گے، تو ہم جو ہے سمجھیں گے. تو اللہ نے جس چیز کی مثال بیان کر دی وہ بالکل درست ہے. مچھر کی مثال بیان کی وہ درست ہے کہ ان مثالوں میں غور و فکر ہم کرنا چاہیے. سورہ عنکبوت کی آیت ہے، ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں. جس کے پاس علم ہے، قرآن کا علم جو رکھتے وہ لوگ ہی سمجھ سکتے یہ میرا میسج. اگر ہم سورہ جو ہے حشر میں آیا ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا وہ پہاڑ. اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو ایک پہاڑ کی بھی مثال آ رہی قرآن میں، ایک مچھر کی بھی مثال آ رہی، چھوٹے سے مچھر کی. تو غیر ایمان والے غور و فکر نہیں کرتے، اور مومنوں کو غور و فکر کے بعد بھی اگر کسی چیز کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، فائدہ سمجھ میں نہیں آتا، تو بھی وہ اس کو تسلیم کرتے، ایکسپٹ کرتے، حق سمجھتے. اور غیر ایمان والے فائدہ اس لیے نہیں اٹھاتے. یعنی مومن اپنی عقل کے ساتھ آیات کا مقابلہ نہیں کرتا، کسی آیات کو چیلنج نہیں کرتا، ہاں یہ آیت سے ہم کیا ڈیرائیو کرتے ہیں، وہ تو مشرکین پہ ہی نازل ہوئی، ہم پہ نازل نہیں ہوئی. اس طرح وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاجک سمجھ کے اس کو ایکسپٹ کر کے، ٹھیک ہے میں ابھی ایکسپٹ نہیں کرا، سپوز حجاب کی آیت ہے، میں ابھی ایکسپٹ نہیں کری، میں اپنے لیے دعا کر لوں گی، شاید میں اب نہیں اگلے سال جنوری 1 کے بعد میں حجاب کرنا شروع کروں گی. ایسے اسمال گولز رکھ لیتے ہیں ایمان والے، اگر ان سے نہیں بھی ہو پا رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز اتاری ہم بس اس کو سمعنا و اطعنا کر لیں کہ اللہ نے جو اتارا ہے حق اتارا ہے، سچ بات رکھا ہے، اور اس سے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ اس آیت میں اب فردر مینشن کیا گیا ہے. خیر پہلے سورہ انفال کی ایک آیت ہے، یہاں پر یہ مینشن کروں گی. بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، ان کے ہارٹس ڈر جاتے ہیں. اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو ایمان والے ہر آیت سن کے کیا کرتے ہیں؟ ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر بہت راضی ہوتے ہیں.
لیکن ان کے کمپیریزن میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت نہیں دکھتی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا and as for those who have disbelieved, جو کفر کیے وہ لوگ. تو یہاں پر ڈومیننٹ میننگ کفرو کا کیا ہے؟ کفران النعمہ، جو لوگ نعمت جو ملتی اس کو جو ہے ایکسپٹ نہیں کرتے اور انگریٹفل رہتے ان کے لیے. سو دوز ہو ہیو بین انگریٹفل، ان لوگوں کی بھی بات ہے یہاں پر. تو کفرو میں تھوڑا انگریٹفل بھی آتا ہے. تو ان ورڈز میں دے ڈونٹ اپریشیٹ the fact that Allah attempted for humans to give an example. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو مثال دے کر اپنی رحمت بیان کیے نا، تو ہم شکر گزار ہونا چاہیے یا شکر نہیں کرنا چاہیے. سورہ نور میں جو ہے آیا ہے اللہ نور السماوات والارض. تو یہاں پر جو ہے آخری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا مینشن کیے؟ قرآن کی سب سے بیوٹیفل مثال ہے یہ اللہ نور السماوات والارض. تو کیا مینشن کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْمَثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہاں پر اللہ gives example for the benefit of people. لِلنَّاسِ، people کے benefit کے لیے امثال دیے، مثال دیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ already knows everything، اس لیے لوگوں کے benefit کے لیے مثال دیا. اللہ کو مثال کی ضرورت ہے یا انسان کو مثال کی ضرورت ہے؟ بہرحال انسان کو ہی مثالوں کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی منشن کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربک میں اتارا تاکہ عربک وہ سمجھے اور جو ہے سمجھ میں آئے. He made this book understandable to you. تو جو ہے ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. تو یہاں پر بِهَذَا مسئلہ جو ہے ایک پریپوزیشن اور ایک ڈیمونسٹریٹو پروناؤن بھی ہے. بِهَذَا جس کے لیے ہم پڑھے تھے رائٹ. تو بِهَذَا مسئلہ میں کیا ہے؟ پریپوزیشن پلس ڈیمونسٹریٹو ناؤن دو مل کے آ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ ایک ڈفرنس پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر اور مثلاً جو ہے ایک ایکیوزیٹو کیس ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ ہونے سے؟ تو مثلاً ایک تمییز ہے، ایک بدل نہیں ہے. تمییز اسپیسیفک ہوتا ہے اور بدل نان اسپیسیفک. تو تمییز مطلب کیا ہے؟ وہ کلیریفائی کرتا ہے جو پریویس اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ ہے بول کر. تو اس لیے یہاں پر مثلاً جو ہے مثال کی ورڈ جو ہے وجہ بتاتا ہے. جو وہ ڈسبیلیورز مچھر جیسی مثال کیوں دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بول کر پرومپٹ کر رہے تھے وہ جو کویشچن واٹ ڈز اللہ مین بائی دس، کیا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارادہ کرتا ہے یہ مثال سے بول کر. تو اس پچھلی وہ پریویس اسٹیٹمنٹ کو اسپیسیفائی کرتا ہے، کلیریفائی کرتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تمیز. تو here they are questioning not just the example but the purpose or intention behind it. تو اس کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انٹینشن وہ بھی وہ پوچھ رہے ہیں. تو تمیز یہ بیان کرتی ہے. تو جو ہے questions are not the problem in our religion. وہ لوگ کیا سوال کیے؟ کیا ارادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو سوال تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر ایک نان مسلم سوال کرتا ہے تو اگر ہم وہ کلیریفائی کریں گے تو شاید وہ ایمان بھی لا لے، شہادت لے لے، رائٹ، شہادت بھی لے سکتا ہے وہ. تو قرآن بہت اسپیسیفک ہے. اٹس دا ایٹیٹیوڈ ہم جس سے پوچھتے ہیں وہ اس سے فرق پڑتا ہے. تو ہمبل ہو کے اگر ہم پوچھیں گے کیا ارادہ ہے، کیا میننگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اگر ہم ہمبل ہو کے لوور ٹون کر کے پوچھے تو الگ بات ہوتی تھی. مگر منافقین نے کس طرح سوال کیا ارادہ ہے اللہ کا ایسی مثال ایسی قرآن میں دینے کا بول کے بہانہ بنا رہے تھے وہ لوگ، کیونکہ وہ ایکسپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو بیسیکلی نیگیٹو ٹون کیپچر کی گئی ہے تمیز میں یہاں پر جو عربک گرامیٹیکلی جب ہم نے پڑھا. تو اس مثال سے اللہ کیا انٹینڈ کرتا ہے وہ یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا. تو یوزلو بھی کثیرون، ہی مس گائڈس بائی مینس آف اٹ مینی. ہم نے پڑھا یوزلو بھی کثیرون، پہلے کس کو مس گائڈ کیا؟ بہت سے لوگوں کو. پھر ہدایت کس دی؟ بہت سے لوگوں کو. پھر صرف انہی کو مس گائڈ کیا جو فاسقون ہیں، لاسٹ میں یہ تھا. تو دا ڈومیننٹ ویو جو ہے یہاں پر صرف یہ مثال بول کے ہی نہیں، تمام قرآن کو بھی اگر کوئی یہ قرآن سے جو ہے پڑھ کے بھی جو ہے عمل نہ کرے تو اسے مس گائیڈنس مل سکتی ہے. اینڈ جو ہے کئی لوگ جو ہے قرآن کھولتے ہیں گائیڈنس پانے کے لیے، مگر اگر ان کو کسی آیت کو وہ لوگ ایکسپٹ نہیں کیے، ارے یہ مجھ سے تو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نہیں بولے ہوں گے، یا پھر ایکسکیوز نکالنا چاہے اس میں سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مس گائیڈ بھی کر سکتا ہے. ارے یہ حجاب کی آیت تو ازواج مطہرات پہ ہی آئی تھی، ہم پہ تو نہیں آئی تھی، تو وہ ہم کو ادھر مس گائیڈنس مل سکتی. تو ہم کو جو ہے
غلط مطلب یہ نہیں نکالنا چاہیے. تو they'll hate اور misunderstand it even more. وہ آیت ہم پہ نازل نہیں ہوئی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 وغیرہ، سورہ نور کی آیت نمبر 20 وغیرہ ہم پہ تو نازل نہیں ہوئی. تو the more they read قرآن the more they'll misunderstand it. اگر آپ مائنڈ سیٹ صحیح نہیں رکھے تو مس انڈرسٹینڈ کر سکتے. آپ کے مائنڈ سیٹ میں کیا ہونا، 100% یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، ہم ایمان والے ہیں، اور ہم جو ہے پڑھیں گے، دعا کر لینا ہے اپنے واسطے. ہر آیت کے ہم ایک آیت بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے دعا کرنا ہے کہ وہ آیت ہم پہ صحیح نہ جو ہے سمجھ میں آ جائے. تو وی ہیو ٹو کم اپ ود کریکٹ ایٹیٹیوڈ، زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو جو ہے گمراہ بھی کر سکتا ہے. اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے، آپ جو بھی مائنڈ سیٹ سے آئے اس میں اضافہ ہوگا برحال. اور جو لوگ مومن، جو سورہ احزاب میں آیا ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تو جو ہے کسی گناہ کا بوجھ وہ لوگ اٹھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. تو یہاں جو یوزلو کا میننگ آیا ہے ہدایت سے ریلیٹڈ، تو کون سے ٹائپ کی ہدایت ہے؟ ہدایت دلالت. ایکچولی فقہ میں بہت سے ٹائپس ہیں، بیکاز آف ٹائم کانسٹرینٹس میں یہاں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. ہدایت بیان، ہدایت ارشاد، ہدایت توفیق، ہدایت دلالت، یہ سب ہے اپنے فقہ میں. مگر ہدایت دلالت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جو مس گائیڈنس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دلالت بھی جو ہے دیتا ہے، مس گائیڈنس یا غلط راستے پر لے جانا اللہ کا ارادہ ان لوگوں کے لیے جو سچائی سے انکار کرتے ہیں. وہ آیت میرے پہ نازل نہیں ہوئی بول کے اگر بولے، ہاں، تو وہ ایک مس گائیڈنس ہو گئی. ہدایت دلالت وہ ہو گئی ان کی، جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے ہدایت سیکھ کرنے کی کوشش کرے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کر دیا، ختم، صحابہ والا ایٹیٹیوڈ آ گیا، نہیں ہم کو ایکسپٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو وہ صحابہ والے ایٹیٹیوڈ اپنائیں اور ایکسپٹ کر لیں وہ آیت کو، تو ہی آپ کو ہدایت مل سکتی ہے. تو برحال وَيَحْدِي بِهِ كَثِيرًا and he will guide many with it by means of the same Quran. اگر قرآن صحیح ایٹیٹیوڈ سے لے، اپوزٹ آف پریویس فریز وَيَحْدِي بِهِ كَثِيرًا، اگر آپ ہدایت پانے کی کوشش کر رہے ہیں، if you are looking for ہدایت، آپ کو مل جائے گی. جس طرح ہدی للمتقین میں پرومس کیا گیا تھا، اگر آپ تقویٰ کریں گے، قرآن کی طرف آئیں گے، اپنے دلوں کو چینج کریں گے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں گے، تو ایٹیٹیوڈ چینج کریں گے، آپ کے اندر چینجز لائیں گے، تو میں آپ کی طرف بھاگے چلے آؤں گا اور میں آپ کو ہدایت دوں گا. وہی بات یہاں پر وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا میں ہو رہی ہے. اگر آپ ایک میپ لے لیے ہاتھ میں، میپ میں کیا ہے؟ ہدایت رہتی ہے، گائیڈنس رہتی، رائٹ. اگر وہ میپ بتانے کے بعد بھی آپ لیفٹ سائڈ بولنے کا رائٹ سائڈ میں گھس گئے، تو آپ کو جو ہے آپ خود اپنی ہدایت میں کمپرومائز کر لیے، رائٹ. اف یو آر ٹیکنگ اے رانگ ٹرن فار اوور اون پرپسز، نہیں وہ گلی میں سے گئے تو بہت سارا ہم کو جو ہے ہمارے ڈیزائربل چیزیں مل سکتے ہوں گے وغیرہ، نہیں چلو ایکسپلور کر کے دیکھ لیں گے. اگر ہم کیئرفل اینڈ کیلکولیٹڈ نہیں رہے تو ہم کو مس گائیڈنس اس طرح مل سکتی ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، کیلکولیٹڈ، ایویڈنس بیسڈ ہونا چاہیے دین حاصل کرنے کے لیے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اللہ himself سے، اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے فسخہ کا مطلب ہم سمجھیں گے، جو لاسٹ فریز ہے اس آیت کا، الفاسقین پہ سٹاپ ہو رہی ہے نا یہ آیت، تو فسخہ کا مطلب ہے سڑا ہوا فروٹ، جس کی پیل نکل کے آ جاتی، یا فروٹ کا ایسا پارٹ جو ہے اولڈ ہو گیا، روٹن ہو جا رہا اور اس میں سے نکل کے آ جا رہا، اس کا مطلب ہے فاسقین. اور ایک چوہے کو بھی فسخہ کہا گیا ہے اولڈ عربک ٹرم میں. کیوں؟ چوہا کیا کرتا ہے؟ بل میں جا کے جو ہے باہر نکل کے جو ہے جو نکل کے آ جاتا، تو چوہے کو بھی فقہا کہا گیا ہے. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیوں فاسقین کرپٹ جو ہے کے لیے بھی اپلائی کیا گیا ہے، وہ ہم سمجھیں گے. تو دوز آر دا پیپل دیٹ اللہ ول ناٹ لیٹ گائیڈنس ہیپن ٹو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہاں گائیڈنس روک رہے ہیں، اس لیے وہ جا کے کر رہے ہیں کرپشن. تو یہاں پر الفاسقین کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسا گناہ گار کنٹینیوسلی گناہ کر رہا ہے، وہ بنا سوچے اور سمجھے، بنا گائیڈنس لے کر. مطلب اس میں کئی میننگز آ سکتے ہیں اس فاسق کے کیٹیگری میں. تو ایک فاسق کفار بھی ہو سکتا ہے، ایک فاسق جو ہے منافقین بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو کنٹینیوسلی ایک گناہ پہ فورگیونیس نہیں مانگ کے بار بار وہ گناہ کر رہا ہے.
تو وہ کیٹیگری بھی جو ہے فاسقین کی ہو سکتی. اینڈ دیر آر ڈگریز آف کرپشن آلسو, تو کرپٹیو لیڈر ہے کوئی تو وہ بھی فاسق ہو سکتا ہے. تو جو ہے فاسق کے جو ہے کئی میننگس آتے ہیں. یہاں پر ہم ایک جو ہے کفر اکبر اور کفر اصغر پڑھے تھے, رائٹ, ہم شرک اکبر بڑا شرک, چھوٹا شرک, میجر اور مائنر سینس پڑھے تھے. اس طرح فاسق کے بھی اقسام ہیں, فاسق اکبر اور فاسق اصغر. تو اس میں بھی جو ہے کیٹیگریز ہیں. تو یہ تمام کیٹیگریز ہے فاسق کے. یہ سیشن کافی بڑا ہو گیا ہے, بس میں سمرائز کر دوں گی اس آیت سے ہم نے کیا پتا چلا. تو مچھر ایک مثال ہے اس قدرت کی جس کے لیے ہم سبق حاصل کرتے ہیں, اور انسانوں کو اپنے نظریے کو بدلنا چاہیے, اپنا ایٹیٹیوڈ کریکٹ کر کے, دعا کر کے اپنے خود کے لیے قرآن کھولنی چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے سب پر غالب ہے, چاہے وہ بڑا نمرود کیوں نہ ہو اور چھوٹا انسان کیوں نہ ہو. ڈیتھ کسی بھی چیز سے آ سکتی ہے, موت کو بار بار یاد کرنی چاہیے. تو اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حیا والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کس چیز سے حیا کرتا ہے؟ ہم کو معافی نہیں دینے سے حیا کرتا ہے, قیامت کے وقت ہمارے سنس چھپانے کے لیے حیا کرتا ہے, چھپانا چاہتا ہے. تو ہماری دعاؤں کو ایکسپٹ نہیں کرنے سے حیا کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس ذات کو یاد کرنا چاہیے اور مثال دے کر جو ہے دعویٰ دینا چاہیے, چھوٹی سے چھوٹی مثال کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی مثال مچھر سے دے رہا ہے, اور پھر یہ کہ مومن کا نہیں تو وہ اندر بیٹھ کے رہتا ہے, اور پھر یہ کہ مومن کا نہیں کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, جو ہے کسی کو نہیں پہنچا سکتا. تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ صرف جو ہے کریکٹ ایٹیٹیوڈ سے آتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے. جزاک اللہ خیر. سوری فار بیک گراؤنڈ ڈسٹربنس, اور جو ہے تھوڑا کافی لمبا ہو گیا آج کا سیشن, کیونکہ آیت بھی کافی بڑی تھی. ہم کو اتنا ٹائم تو انویسٹ کرنا چاہیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے. آگے آپ کچھ ریفلیکٹیو پوائنٹ مینشن کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور بتائیے گا. ایک 5 منٹس ہم ڈسکس کر کے وائنڈ اپ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.